کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف دولت یا لوگوں کی تعریف یا پھر وہ سکون جو دل کے اندر پیدا ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، رمضان نفس کی زنجیریں توڑنے کا مہینہ ہے۔ جو خود کو آزاد کر لے وہی کامیاب ہے۔ انسان کی سب سے بڑی قید اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو روک سکتے ہیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنا دراصل نفس کی تربیت ہے۔ جب انسان اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے تو اندر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی مال سے نہیں بلکہ ضبط سے ملتی ہے۔ رمضان اسی آزادی کا عملی سبق دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رمضان میں کی گئی توبہ دل کو ایسا پاک کرتی ہے جیسے بارش زمین کو۔ توبہ انسان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ سچے دل سے معافی مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ مہینہ نئی شروعات کا موقع دیتا ہے۔ جو آنکھ آنسو بہائے وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو اصلاح کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رمضان میں دل نرم ہو جائے تو سمجھو روزہ قبول ہونے لگا۔ روزہ صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی تبدیلی ہے۔ اگر دل میں رحم پیدا ہو جائے تو یہ اثر کی علامت ہے۔ غریبوں کا درد محسوس ہونا روزے کی روح ہے۔ تکبر ختم ہو اور عاجزی آئے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ دل کی نرمی قبولیت کی نشانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رمضان صبر، شکر اور قرآن کا موسم ہے۔ یہ مہینہ عبادتوں کی بہار ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ شکر گزاری دل کو روشن کرتی ہے۔ صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جو ان تین چیزوں کو سیکھ لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان اسی تربیت کا نام ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو رمضان کو پہچان لے وہ اپنی زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ رمضان صرف رسم نہیں بلکہ انقلاب ہے۔ یہ انسان کو سوچنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں خود کو بدل لے وہ کامیاب ہے۔ عادتوں کی اصلاح ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر دل بدل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ رمضان اسی تبدیلی کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کامیابی قسمت سے نہیں ملتی بلکہ مستقل مزاجی سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اکثر کامیابی کو نصیب کا کھیل سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ مسلسل محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار ناکام ہو کر رک جاتا ہے وہ خود ہی راستہ بند کر لیتا ہے۔ استقامت انسان کو گر کر دوبارہ اٹھنا سکھاتی ہے۔ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو کوشش جاری رکھتا ہے۔ چھوٹے قدم مل کر بڑی منزل بناتی ہیں۔ اس لیے کامیابی کا راز مستقل مزاجی میں چھپا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ سکون اور عزت بھی رزق ہیں۔ اگر لوگ رزق کو صرف پیسے سے جوڑتے ہیں، حالانکہ صحت، اچھے رشتے اور دل کا اطمینان بھی رزق ہیں۔ اگر مال ہو مگر سکون نہ ہو تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ ہر انسان کو مختلف انداز سے نوازتا ہے۔ شکر گزار دل رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اصل امیری دل کی فراغی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو حلال کی تلاش میں تھک جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ حلال رزق کمانا عبادت کے برابر ہے۔ کبھی راستہ مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن سچائی پر قائم رہنا انسان کو باوقار بناتا ہے۔ حرام وقتی فائدہ دے سکتا ہے مگر سکون چھین لیتا ہے۔ حلال کم ہو مگر بابرکت ہوتا ہے۔ اسی میں حقیقی کامیابی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کامیابی وہ نہیں جو سب کو ہرا دے بلکہ وہ ہے جو خود کو سنوار لے۔ اصل مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنی کمزوری سے ہے۔ جو اپنے اخلاق اور نیت کو بہتر بناتا ہے وہی کامیاب ہے۔ باہر کی جیت وقتی ہو سکتی ہے، اندر کی جیت دائمی ہوتی ہے۔ خود کی اصلاح سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی انسان کو بلند مقام دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق کی فکر میں گناہ نہ کرو کیونکہ رزق تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ بے ایمانی وقتی فائدہ دیتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ اعتماد اور محنت رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ حرام کا لقمہ دل کو بے چین رکھتا ہے۔ سچا طریقہ دیر سے مگر مضبوط نتائج دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اصل طاقت ہے۔
حضرت علی نے فرمایا جس نے شکر سیکھ لیا اس کے لیے ہر دن کامیابی ہے۔ شکر دل کو مطمئن کرتا ہے، جو موجود نعمتوں کو پہچان لے وہ خوش رہتا ہے، ناشکری دل کو خالی کر دیتی ہے۔ شکر گزار شخص مزید نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ کامیابی صرف بڑی چیزوں کا نام نہیں، روزمرہ کی نعمتوں کو محسوس کرنا بھی کامیابی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کامیابی جلدی مل جائے تو غرور پیدا ہوتا ہے اور دیر سے ملے تو برداشت سکھاتی ہے۔ انتظار انسان کو مضبوط بناتا ہے، جلدی ملنے والی چیز اکثر قدر کم کر دیتی ہے۔ صبر کے بعد ملنے والی کامیابی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ مشکل سفر انسان کو تجربہ دیتا ہے، غرور کامیابی کو ختم کر دیتا ہے، برداشت کامیابی کو محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حلال رزق کم ہو مگر پاک ہو تو زندگی روشن رہتی ہے۔ پاک کمائی دل کو سکون دیتی ہے، گھر میں برکت آتی ہے، اولاد کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، حرام کی آمیزش سے بے چینی بڑھتی ہے، پاکیزگی رزق کو نور بنا دیتی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کامیابی وہی ہے جو آخرت سنوار دے۔ دنیاوی کامیابی عارضی ہے، آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ اگر دنیا مل جائے مگر دین کھو جائے تو نقصان ہے۔ نیک اعمال اصل سرمایہ ہیں، توازن ضروری ہے، اسی میں مکمل کامیابی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا محنت کا پسینہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ اسے ضرور رنگ لاتا ہے۔ ہر کوشش کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا، کبھی آزمائش کے ذریعے صبر پرکھا جاتا ہے۔ محنت کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ کی حکمت وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، مایوسی محنت کو کمزور کر دیتی ہے، اعتماد کامیابی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، صبر جنت کی چابی ہے۔ رمضان انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا تربیت ہے۔ یہ نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے، جو یہاں صبر سیکھ لے وہ سال بھر مضبوط رہتا ہے۔ جنت صبر والوں کے لیے وعدہ ہے، اس لیے رمضان رحمت کا دروازہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رمضان دلوں کو زندہ کرتا ہے، یہ مہینہ عبادت کا موسم ہے، قرآن کی تلاوت دل کو نور دیتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو دل غفلت میں سو گئے وہ جاگ جاتے ہیں۔ رمضان روحانی زندگی بخشتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا روزہ صرف بھوک کا نام نہیں بلکہ زبان اور دل کی حفاظت بھی ہے۔ اگر زبان گالی دے تو روزہ کمزور ہو جاتا ہے، اگر دل میں حسد ہو تو عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ روزہ مکمل تربیت ہے، یہ اندر اور باہر دونوں کو سنبھالتا ہے، اخلاق کی بہتری اصل مقصد ہے، اسی سے روزہ قبولیت پاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رمضان میں ایک نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، یہ اجر کا مہینہ ہے، چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، صدقہ دعا اور ذکر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہو جاتی ہے۔ جو اس موقع کو پہچان لے وہ کامیاب ہے۔ رمضان موقع ہے خود کو بدلنے کا۔ حضرت علی نے فرمایا رمضان کا اصل فائدہ جو عید کے بعد بھی باقی رہے، جو عادتیں نہ بدلے تو رمضان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی مستقل تبدیلی ہے، نماز صبر اور تقوی جاری رہے، یہ مہینہ تربیت دیتا ہے، سال بھر اس کا اثر رہنا چاہیے، تب ہی رمضان کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا رمضان میں موت نصیب ہو جائے تو سمجھو زندگی کا خاتمہ رحمت میں ہوا۔ رمضان رحمت مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں کی گئی عبادت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کا اختتام اسی مقدس وقت میں ہو تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی صرف مہینے میں نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں ہے۔ رمضان انسان کو توبہ اصلاح کا موقع دیتا ہے، جو اس حال میں رخصت ہو کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہی حقیقی کامیابی ہے۔